بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین اکرام، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سے لمحے ہیں؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر بھرنے لگے، ہے شخص اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز بھی مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس ہے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات بہت محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے محبوب سے اپنے دل کا حال سیدھے سادے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں۔ تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے کچھ خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کا آخری حصہ، یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد کی دعا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساعت گڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، شب قدر میں مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کی دعا۔ نمبر 5، فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ نمبر 6، سجدہ کی حالت میں مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 8، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ ان اوقات میں انسان جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگے گا، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔